ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته وبارك وسلم ثم صل عليه خطبے میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورۃ البقرہ کی 15ویں رکوع کی ایک آیت کریمہ ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں کو قرآن سے کچھ نسبت ہے، وہ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ اس آیت کریمہ میں اس دعا کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ
اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے اللہ کے حضور یہ دعا مانگی تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے تین دعائیں مانگی اور اللہ نے تینوں دعائیں قبول کر لیں۔ پہلی دو دعائیں اس سے پہلی آیتوں میں ہیں۔ ان کی پہلی دعا ہے ربنا تقبل منا، اے ہمارے پالنہار اس گھر کا بنانا اور بیت اللہ کو تعمیر کرنا یہ ہمارا کام تھا، اے ہمارے مولا تو ہمارے اس عمل کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ان کی اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کسی مسلمان کو اپنے کسی عمل پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، ناز نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر عمل کو کرتے ہوئے بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کو درخواست کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو میرے اس عمل کو۔ یہ سبق ملا ان کی اس دعا سے۔ آپ نے محسوس کیا کہ یہ عمل ان کا کتنا بڑا تھا؟ معمولی عمل ہے، بیت اللہ کو بنانا۔ ایک عام مسجد جو آپ اپنے محلے میں بناتے ہیں، اپنے گاؤں میں بناتے ہیں، اپنے ڈیرے پہ بناتے ہیں، اس مسجد کے بارے میں ارشاد ہوا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا۔
جب میں ابتدائی کتابیں پڑھا کرتا تھا تو یہ حدیث جب میں پڑھتا نہ یا سنتا تو میں سوچتا تھا بڑا عمل ہے، مسجد بناؤ اور جنت میں عالی شان محل پاؤ، لیکن پھر مجھے سوچ آتی کہ یہ ہمارے بس کی بات تو نہیں ہے، یہ تو کروڑوں میں کوئی ایک بندہ ہوگا جو پہلے پلاٹ فراہم کرے، پھر اینٹیں فراہم کرے، پھر سیمنٹ، پھر بجری، پھر ریت، پھر مزدوری، پھر دروازے، پھر چھتیں، پھر فرش، یہ تو کروڑوں میں ایک ہوگا۔ تو یہ میرے دل میں کڑن رہتی تھی کہ عمل بڑا ہے لیکن ساڈے وس دی گل۔ میں حدیث پڑھنے آپ کے شہر میں آیا تھا، رئیس المحدثین مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ، ابو داؤد میں ایک حدیث پڑھی، بس مزہ ہی آ گیا۔ آج آپ کو سناتا ہوں، آپ کا دل بھی خوش ہو جائے۔ ابو داؤد میں حدیث آئی کہ میرے جس امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی۔ کتنا ہوتا ہے گھونسلہ؟ مرلے چ ہوندا؟ ہوں چپ کر کے بھی شاید ہوندا ہوے مرلے چ۔ 4 انچ سونے کی تاروں سے بنتا ہے، چاندی کی تاروں سے بنتا ہے، یا ریشمی دھاگے سے بنتا ہے؟ سیبے، لیرا، پتے، کیا ہوتا ہے گھونسلے میں؟ میرے آقا نے فرمایا جس میرے امتی نے پرندے کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنائے۔ تشریح یہ ہوئی کہ ایک آدمی نے 1 گٹو سیمنٹ دیا، اس کی طاقت اتنی تھی، گنجائش اتنی تھی۔ ایک آدمی کی گنجائش تھی صرف 1 تگاری ریت کی دینے کی، غریب ہے۔ ایک آدمی کی طاقت ہے 50 اینٹیں دینے کی۔ جس آدمی نے مسجد کی تعمیر میں ریت کی 1 تگاری اپنی حیثیت کے مطابق دی، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل بنا دے۔ یہ کس مسجد کے بارے میں؟ جو گجرانوالا میں بنے، سرگودھا میں بنے۔ حضرت ابراہیم نے کیا بنایا تھا؟ زور سے بول۔ اس پہ کوئی ناز کیا؟ میں اینج کیتا تے میں اے بنایا تے میں یتیم خانہ بنایا تے میں مدرسہ بنایا، میں نے یتیم بچیوں کی شادیاں کروائیں اور میں نے یہ کیا اور میں نے کوئی ناز نہیں۔ اپنے کسی عمل پہ کوئی ناز نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا۔ عمل دیکھو، عمل بیت اللہ کا بنانا، کوئی ناز نہیں۔ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں ربنا تقبل منا، مولا یہ بنانا میرا کام تھا، درجہ قبولیت عطا کرنا۔ عمل کتنا اونچا ہے، اور پھر عامل کتنا عظیم ہے۔ عامل سمجھتے ہو؟ آپ عامل نہیں سمجھ، تسی عامل سمجھو ہے نا صرف جن کڈن والے، اور تواڈے گجرالے تے ڈھیر لگا ہوا ہے وہ جن نکالنے والے عامل۔ عامل کہتے ہیں عمل کرنے والے کو،
یہ عمل کرنے والا جو ہے ابراہیم خلیل اللہ، یہ کتنا عظیم ہے۔ اگر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف ایک سطر میں کروا دوں اور چند جملوں میں کروا دوں تو سبحان اللہ کہنا کہ بندیالوی اچھی بات کہہ گئے۔ بس ٹھیک، توجہ ہے آپ کی؟ عامل اتنا اونچا ہے کہ جب خود بیٹا تھا نا تو رب کی رضا کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اور جب خود باپ بنا نا تو رب کی رضا کے لیے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ عامل کتنا اونچا ہے جس کی قرآن تعریفیں کرتا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ رب جس کی تعریفیں کرتا ہے وہ مسلم تھا، وہ حنیف تھا۔ میرے پاس وقت نہیں، مجھے وقت کی تنگی کا احساس ہے، اور وہ میرے پاؤں کی زنجیر بن رہا ہے کہ میں اس طرف چلا جاؤں، میرا موضوع اثر رہ جائے گا۔ عمل کتنا اونچا ہے، بیت اللہ کو تعمیر کرنا، اور عامل کتنا اونچا ہے، ابراہیم خلیل اللہ، لیکن اپنے عمل پر کوئی ناز نہیں، کوئی نخرہ نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، سینہ تاننا نہیں، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ ربنا تقبل منا، اے مولا یہ کام ہم نے کر دیا ہے، اس کو درجہ قبولیت عطا کرنا تیرا کام ہے۔ انک انت السمیع العلیم۔ مولانا کے مقتدیوں کا تھوڑا سا امتحان لینا چاہتا ہوں، ہے تو گستاخی میں نہ کروں گا، پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ میں نے معنی صحیح کیا۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہے دعاؤں کو سننے والا، اور تو ہے ہمارے حالات کو جاننے والا۔ ٹھیک ہے، تو ہے دعاؤں کو سننے والا، یہی معنی، یہی معنی، یہ معنی نہیں ہے۔ انکا انت السمیع، معنی کریں گے کوئی سے مفسر کی آپ تفسیر اٹھائیں، ترجمہ اٹھائیں، چاہے وہ عالم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ مسلک سے تعلق رکھتا ہو، ہر ترجمہ کرنے والا عالم یہی ترجمہ کرے گا جو میں کر کے جا رہا ہوں۔ انک انت السمیع، بے شک تو ہی ہے، بے شک تو ہی ہے دعاؤں کا سننے والا، اور تو ہی ہے ہمارے حالات کو جاننے والا۔ یہ پہلے ترجمے میں تو ہے دعاؤں کو سننے والا، تو ہی ہے دعاؤں کو سننے والا، ایڈا زیادہ فرق کوئی نہیں۔ کی خیال؟ کوئی نہیں نا فرق۔ تو ہے دعاؤں کو سننے والا، تو ہی ہے دعاؤں کو سننے والا، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ تو ہے دعاؤں کو سننے والا یعنی تو بھی کوئی اور بھی، اور جب آیا نا تو ہی ہے دعاؤں کو سننے والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے سوا ہماری غائبانہ پکاروں کو سننے والا کوئی نہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا ہے۔ ان کی دوسری دعا دوسری آیت میں ذکر ہوئی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، مولا
مجھے بھی اور میرے اس بیٹے کو بھی اپنا فرما بردار رکھنا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور مولا ہماری اولاد میں، ہماری ذریت میں ایک جماعت، ایک گروہ ایسے لوگوں کا ضرور رکھنا، چاہے وہ کمزور ہوں، چاہے وہ تھوڑے سے ہوں، لیکن ایسے لوگوں کا گروہ ضرور رکھنا جو مرتے مر جائیں تیرا دروازہ چھوڑ کے کہیں نہ جائیں، تیرے دروازے پہ پڑے رہیں، تیرے فرما بردار ہوں، تجھے ہی پکارتے رہیں. یہ ان کی دوسری دعا ہے. یہ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ ان کی دو دعاؤں کا ذکر کیا کہ تیسری دعا مقصودی ہے جس پر میں نے گفتگو کر لی. ربنا وبعث فیہم رسولا، مولا تیرا سادہ سا گھر ہم نے تیرا حکم پا کے بنا دیا، یہ مکان ہم نے بنا دیا، لیکن مولا مکان اچھے لگتے ہیں مکینوں سے، گھر اچھے لگتے ہیں آباد کرنے والوں سے، گھر ہم نے بنا دیا ہے، آباد کرنے والا محمد تو بھیج دے صلی اللہ. میرے نبی کا نام نہیں ہے یہاں. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، ایک رسول بھیج دے. لیکن اس رسول سے نہ حضرت موسیٰ مراد ہو سکتے ہیں، نہ حضرت عیسیٰ مراد ہو سکتے ہیں، نہ حضرت سلیمان مراد ہو سکتے ہیں، نہ حضرت زکریا، نہ حضرت یعقوب، نہ حضرت یوسف. اس رسول سے مراد ہو سکتا ہے تو صرف آمنہ کا لال ہو سکتا ہے، اور اس کی میرے پاس بڑی مضبوط دلیل ہے. بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے، بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا بیٹا ہے وہ حضرت اسحاق ہے یا حضرت اسماعیل ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کون ہے؟ اس دعا میں شامل حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق نہیں ہے. حضرت ابراہیم کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ چلا، حضرت اسحاق پیغمبر، حضرت اسماعیل پیغمبر، پھر سلسلہ چل نکلا حضرت اسحاق سے. حضرت اسماعیل کا کوئی بیٹا پیغمبر نہیں ہوا، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب پیغمبر. آواز کچھ خراب ہو گئی. حضرت یعقوب پیغمبر، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف پیغمبر. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے. بنی اسرائیل کے کتنے قبیلے؟ 4000 پیغمبر آئے. کتنے؟ کس کی نسل میں؟ حضرت اسحاق کی نسل میں. حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا. اللہ نے ان کی اولاد میں صرف ایک ہیرا سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ. تو پھر اس رسول سے مراد حضرت اسحاق کی اولاد میں آنے والے پیغمبر نہیں ہو سکتے. اس رسول سے مراد وہی نبی ہوگا جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں، جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں آئے. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے ہمارے پالنہار بھیج ان کے اندر ایک رسول، عظیم الشان رسول، رفیع المرتبہ رسول. وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، مولا میں تجھ سے عام نبی کا سوالی نہیں ہوں، عام رسول کا سوالی نہیں ہوں،
میں تجھ سے اس نبی کا سوالی ہوں جو صرف نبی نہ ہو، امام الانبیاء ہو، جو صرف نبی نہ ہو، خاتم النبیین ہو، شفیع المذنبین ہو، رحمت للعالمین ہو، صاحب معراج بھی ہو، صاحب قرآن بھی ہو، حوض کوثر کا ساقی بھی ہو، لواء الحمد کا حامل بھی ہو، اور مقام محمود کا دولہ بھی ہو۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، میں تجھ سے ایک عظیم الشان پیغمبر کا سوالی ہوں جو صرف حسین نہ ہو، حسینوں میں آسن ہو، جو صرف جمیل نہ ہو، جمیلوں میں اجمل ہو، جو صرف کامل نہ ہو، کاملوں میں اکمل ہو، جو صرف شریف نہ ہو، شریفوں میں اشرف ہو، سب سے بہتر ہو، سب سے اولا ہو، سب سے افضل ہو، سب سے اشرف ہو، سارے نبیوں کا افسر ہو۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، میں تجھ سے ایک ایسے نبی کا سوالی ہوں، ہے توجہ آپ کی؟ کہوں ایک جملہ، میں تجھ سے ایک ایسے نبی کا سوالی ہوں جو اتنا عظیم ہو کہ فرش پہ بیٹھ کر اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا دے تو تو قبلے تبدیل کر کے رکھ دے۔ میں ایسا نبی تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، میں تجھ سے ایک ایسے نبی کا سوالی ہوں جو فرش پہ بیٹھ کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے تو تو قبلے تبدیل کر کے رکھ دے۔ میں تجھ سے ایک ایسے نبی کا سوالی ہوں کہ جو اپنے قدم کسی زمین پہ ٹکا دے تو زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جائے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں مکے کی قسم اٹھاتا ہوں مولا اس لیے نا کہ وہاں تیرا گھر ہے، فرمایا نہیں۔ مولا اس لیے نا کہ وہاں حجر اسود ہے، فرمایا نہیں۔ مولا اس لیے نا کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، فرمایا نہیں۔ مولا اس لیے نا کہ وہاں آب زمزم کا چشمہ ہے، فرمایا نہیں۔ مولا اس لیے نا کہ وہاں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، فرمایا نہیں۔ اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں تو مکے کی قسم صرف اس لیے اٹھاتا ہوں وہاں میرا محمد جو چلتا پھرتا ہے، جو چلتا ہے۔ ایک دفعہ کہو صلی اللہ، ذرا زور سے کہو۔ میں ایسے نبی کا سوالی ہوں چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے تو تو قبلے تبدیل کر دے، جس زمین پہ قدم ٹکائے تو تو زمین کی قسمیں اٹھانے لگ جائے، اور جس قبرستان میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو پورے قبرستان کو جنت البقیع بنا کے رکھ۔ میں تو اسے ایسے نبی کا سوالی ہوں، ایسا مبارک پیغمبر، ایسا محترم پیغمبر جس قبرستان میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس قبرستان کو جنت البقیع بنا دے، اور وہ اپنے حجرے سے نکل کے اور اپنے حجرے کی کھڑکی سے نکل کے محراب کی طرف چل کے آئے تو جس رستے پہ چل کے آئے تو اس کو ریاض الجنہ بنا کے رکھ۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض مولا میں تجھ سے ایک ایسے نبی کا سوالی ہوں جو رحمت للعالمین ہو، میں تجھ سے ایک ایسے نبی کا سوالی ہوں جو خاتم النبیین ہو، میں تجھ سے ایک ایسے نبی کا سوالی ہوں جو سارے نبیوں کا امام ہو، ساری کائنات کا سردار ہو، پچھلوں پہلوں کا سردار ہو، ایسے نبی کا میں سوالی ہوں۔ آگے سنو حضرت ابراہیم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتی ہیں وَبَعَثْ فِيهِمْ
رسولم منہم، رسولم منہم، مولا اتنا اعلی پیغمبر، اتنا برتر پیغمبر، اتنا افضل پیغمبر، سارے نبیوں کا امام پیغمبر، خاتم النبیین پیغمبر، رحمت للعالمین پیغمبر، صاحب قرآن پیغمبر، مولا جنوں میں سے نہ بھیجنا، ورنہ فخر جن کریں گے کہ وہ اعلی پیغمبر ہماری جنس میں سے تھا۔ مولا وہ نوریوں میں سے نہ بھیجنا، ورنہ فخر نوری کرتے رہیں گے کہ وہ پیغمبر ہماری جنس میں تھا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انسانوں میں سے بھیجنا تاکہ فخر بھی انسان کرے نا۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے کسی کا بیٹا ہو، انہی میں سے کسی کا پوتا ہو، انہی میں سے کسی کا نواسا ہو، انہی میں سے کسی کا بھتیجا ہو، انہی میں سے کسی کا داماد ہو، انہی میں سے کسی کا شوہر ہو، کسی کا سسر ہو، کسی کا باپ ہو، کسی کا نانا ہو، کسی کا نانا ہو۔ اوپر دیکھو تو عبداللہ بشر، آپ کے والد محترم کون تھے؟ انسان نہیں تھے، انسان نہیں تھے، بشر نہیں تھے۔ اوپر دیکھو تو عبداللہ بشر، اور اوپر جاؤ تو عبد المطلب بشر، آپ کی والدہ حضرت آمنہ بشر، آپ کے چچا ابو طالب بشر، حمزہ بشر، عباس بشر، زبیر بشر، آپ کی پھوپھی صفیہ، بولو بولو، آپ کی پھوپھی صفیہ بشر۔ ادھر آؤ، آپ کے سسر ابو بکر بشر، عمر بشر، ابو سفیان بشر۔ ادھر آؤ، آپ کی بیویاں عائشہ، حفصہ، سودا، زینب بشر، آپ کے داماد ابو العاص بشر، عثمان ذو النورین بشر، حیدر کرار بشر، آپ کے نواسے حضرت حسن بشر، حضرت حسین بشر، زینب بشر، ام کلثوم بشر، آپ کی بڑی بیٹی کی صاحبزادی امامہ بشر، آپ کی بڑی بیٹی کا لڑکا علی زینبی بشر، آپ کی بڑی بیٹی ہے نا زینب، ان کی بیٹی کا نام ہے امامہ، ان کے بیٹے کا نام ہے علی، اس کو کہتے ہیں علی زینبی۔ یہ میرے نبی کے نواسے ہیں، نواسے۔ میں پڑھے لکھے لوگوں میں کھڑا ہوں، تعلیم یافتہ لوگوں میں کھڑا ہوں۔ عام میں کئی لوگ تاریخ بھی پڑھتے ہوں گے اور تاریخ سے بھی واقف ہوں گے، لیکن سچی سچی بات بتانا، آج سے پہلے عام میں سے کتنے لوگوں کو پتا تھا کہ نبی پاک کی ایک نواسی کا نام امامہ ہے اور آپ کے ایک نواسے کا نام علی ہے؟ کتنے لوگوں کو پتا تھا؟ ذرا ہاتھ کھڑے کرو، گن لو جی، گنیے ذرا، گنیے ذرا۔ کوئی پتہ نہیں، کوئی علم نہیں۔ حضرت حسن بھی آپ کے نواسی ہیں، حضرت حسین بھی آپ کے نواسی ہیں، پیارے ہیں، اور یہ بھی آپ کی نواسی ہے امامہ۔ یہ امام جس طرح لفظ لکھتے ہو نا امام، اسی طرح لکھتے ہیں امامہ۔ امامہ کا میں نے آگے بڑھنے والی، آگے بڑھنے والی۔ یہ میرے نبی کی کیا لگتی ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اور نواسی بھی ایسی نہیں، یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو، پوچھئے ان سے۔ میرے نبی جب سجدے میں ہوتے تھے نا، یہی آپ کی پیٹھ پہ آ کے بیٹھا کرتی تھی، اور میرا نبی سر نہیں اٹھاتا تھا جب تک امامہ اتر نہیں جاتی تھی۔ اور کبھی نفلی نماز ہوتی نا، نفلی، تو میرے نبی سجدے سے اٹھتے نا تو امامہ کو اپنے ساتھ لے آتے تھے، کاندھے پہ بٹھا لیا کرتے۔
یہ میرے نبی کی بڑی بیٹی کی بیٹی ہے امامہ. علماء بیٹھے ہیں, جائیے اپنے اپنے علاقے میں جا کے علماء سے پتہ کیجئے کہ بندیالوی آیا تھا, یہ کہہ کے گیا ہے, صحیح کہہ کے گیا ہے. مال غنیمت میں ہار آئے. ایک ہار بہت خوبصورت تھا, بہت حسین, بہت دلکش. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہار کسے ملے گا؟ آپ نے فرمایا جس کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہوگی. صحابہ نے خسر پھسر شروع کی. اے ہار تے بھائی حضرت عائشہ دے گھر گیا. صحابہ کے علم میں تھا نا کہ نبی پاک کو حضرت عائشہ سے زیادہ محبت ہے. صحابہ نے آپس میں بات چیت کی, بھئی یہ ہار تو حضرت عائشہ کے گھر گیا, اس ہار کی تقسیم کا وقت آیا تو میرے نبی نے فرمایا میری نواسی امامہ کو بلاؤ. اور پہلے کیا کہہ چکے تھے, میں ہار کس کو دوں گا؟ جائیے علماء سے پوچھئے کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ یہ میرے نبی کی نواسی ہیں اور یہ میرے نبی کا نواسا ہے علی زینبی. اے پڑھے لکھے لوگوں, فتح مکہ کے دن جب میرے پیارے پیغمبر مکے میں داخل ہوئے تھے تو اونٹنی پر میرے نبی کے ساتھ یہی نواسا بیٹھا ہوا تھا, یہی علی زینبی. اور جنگ یرموک میں کفار کے خلاف لڑتے ہوئے میرے نبی کے اس نواسے نے جام شہادت نوش کیا. علی زینبی اور امامہ, یہ میرے نبی کی نواسی ہے امامہ. لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے بچیاں دے نام نویں نویں رکھیے جڑا پہلے کسی دا نہ ہو. ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں آ کے استاد جی کوئی ہو جائے نہ دسو نہ پہلے کسی دا بھی نہ ہو. میرے ایک پڑوسی ہے, اس نے اپنی بیٹی کا نام رکھا عشا. عشا. کچھ دنوں کے بعد میں نے پوچھا بیٹی کا کیا نام رکھا ہے؟ کہتا ہے عشا. میں آخیا رکھنا سی تے صبح رکھنا سی. عشا شام رات رکھنا تھا تو مصباح رکھنا تھا. آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے نئے نئے نام رکھنے کا, میں تمہیں نیا نام دے کے جا رہا ہوں. بیٹیوں کا نام کیا رکھنا ہے؟ امامہ. یہ میرے نبی کی کیا لگتی ہے؟ نواسی. اور آگے سنو, آگے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فوت ہوتے ہوئے وصیت کی تھی میرے بعد شادی کرنی ہے تے میری بھانجی امامہ نال کرنی ہے جی. اور حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے اسی امامہ سے شادی کی تھی. یہ حضرت علی کی زوجہ محترمہ بھی ہے, میرے نبی کی نواسی بھی ہے, حضرت فاطمہ کی بھانجی بھی. یہ تو ضمناً ایک بات آ گئی, میں نے سمجھا دی, اللہ کرے گا بہت سارے لوگوں کو شفا ہو جائے گی. ورنہ تو آج کل تاریخ مسخ کرنے کا بڑا دور چل نکلا ہے. لوگ تاریخ مسخ کر رہے ہیں اور لوگوں نے تاریخ کو وہی کا درجہ دے رکھا ہے. جو کچھ تاریخ میں آ گیا لوگوں نے وہی سمجھ کے قبول کر لیا اسے. تاریخ قرآن و حدیث کے تابع ہے. جو تاریخ قرآن و حدیث سے مل جائے گی مان لیں گے, جو نہیں ملے گی چھوڑ دیں گے. کسوٹی کیا ہے؟ قرآن. میزان کیا ہے؟ قرآن و حدیث. جو چیز قرآن و حدیث کے معیار پہ پوری اترتی ہے سر آنکھوں پہ, قرآن و حدیث سے ٹکرا جاتی ہے, ہم قرآن حدیث کو سینے سے لگا لیں گے, اس تاریخ کو ہم کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے. جو چاروں طرف سے مقام بشریت میں گھرا ہوا ہو, اوپر بھی بشریت ہو, نیچے بھی بشریت ہو, دائیں بھی بشریت ہو, بائیں بھی بشریت ہو, آگے بھی بشریت ہو, پیچھے بھی بشریت ہو, وہ خود مقام بشریت سے باہر نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ, عظیم الشان رسول بھیجنا انہی میں سے. اس کے 4 منصب ہیں. یتلو علیہم آیاتک, ایک تیری ایتیں پڑھ پڑھ کے سنائے.
युअल्लिमुहुमुल किताब, सिर्फ तिलावत ना करे, तालीम भी दे, सिखाए, तिलावत भी करे, किताब की तालीम भी दे, बल हिकमत दानाई की बातें भी बताए, वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करे। तज़किया, युज़क्कीहिम का क्या मैंने, उनका क्या करे, तज़किया करे, तज़किया नुफूस। अगर आप में कोई जिम्मेदार बैठे हैं, एक होता है जमीन का तज़किया, तज़कियतुल अर्ज़, बीज डालने से पहले जिम्मेदार जमीन का तज़किया करती हैं। क्या होता है, खारदार झाड़ियां, कांटे वाली झाड़ियां, फजूल झाड़ियां, वो जमीन से साफ करती हैं, साफ करते हैं, उसको कहते हैं जमीन का तज़किया करना। मेरे नबी ने दिलों का तज़किया किया, दिलों का। जो आपकी महफिल में आए, मेरे नबी ने कुरान और हदीस के जाम पिलाए, अपना उसवा और अपनी सुन्नत उनके सामने रखी। वो जमीन के जर्रे थे, मेरे नबी ने आसमान के तारे बना के रख दिया उनको। वयुज़क्कीहिम, उनका क्या करे, तज़किया करे। कुफर, शिरक, फिस्को फजूर, इस्यानकारी, गुनाह उनके दिलों से निकाल दे, नफरत पैदा करे, उन्हें मुत्तकी बना दे, उन्हें साले बना दे, उन्हें सही मानों में इंसान बना दे, उनका तज़किया करे। बोलो, मेरा नबी तज़किया करने में कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? ये जो मेरे नबी का मनसब था तज़किया करना सहाबा का, फिर मेरे नबी ने यह तज़किया किया या नहीं किया? क्या सहाबा पे रंग नहीं चढ़ा? नहीं चढ़ाया रंग मेरे नबी ने? अगर मेरे नबी की सोबत में रहकर वो जालिम के जालिम रहे, मेरे नबी की सोबत में रहकर वो फासिक के फासिक रहे, इस सोबत का क्या असर हुआ? क्या असर हुआ सोबत का? गिले खुशबू दर हम्माम रोजे, रसीद अज दस्ते महबूबे बदस्तम, बदो गुफ्तम के मुश्की या अबीरी, कि अजबुए दिलावे जे तू मस्तम, बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम, वलेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम, हमा जमाले हम नशी दर मन असर कर, वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम। ਇਹਦਾ मतलब है तो किसी एक बंदे भी समझ नहीं है, फारसी की समझ नहीं आई। फारसी तो बहुत खूबसूरत ज़बान है, तर्जमा करूंगा आपको पता, तर्जमे में वो मज़ा नहीं रहेगा, लेकिन तर्जमा कर देता हूं। गिले खुशबुए दर हम्माम रोजे, शायर कहता है खुशबूदार मिट्टी मेरे महबूब के हाथ से मेरे हाथ में पहुंची, खुशबूदार मिट्टी। बदो गुफ्तम के मुश्की या अबीरी, तो मैंने उस मिट्टी से पूछा कि तू कस्तूरी है या तू अंबर है, कि अजबुए दिलावे दे तू मस्तम, कि तेरी जो खुशबू है उससे मेरा दिल मस्त हुआ जा रहा है। तू कस्तूरी है, तू अंबर है? वो कहती है बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम। उसने कहा मैं तो नाचीज मिट्टी थी, लेकिन कुछ मुद्दत मैं फूलों की सोबत में रही हूं। यहां से आपको समझ जाना चाहिए था, यहां से आपको समझ जाना चाहिए था। बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम, वलेकिन मुद्दते बागुल नशिस्तम, जमाले हम नशी दर मन असर कर, वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम। मेरे यार ने, मेरे हम नशीन ने मुझ में असर किया और वो खुशबू मुझ में मुंतकिल हो गई। बंदियालवी कहता है मिट्टी को फूलों के साथ बसाया जाए तो खुशबू मिट्टी में मुंतकिल हो जाती है। जो मेरे नबी के यार मेरे नबी के साथ रहते थे, क्या मेरे नबी की खुशबू उनके अंदर मुंतकिल नहीं हुई होगी? नहीं हुई होगी।
میرے نبی نے ان کا تزکیہ کیا تھا. میرے نبی نے ان کا کیا کیا؟ تزکیہ کیا. حکمت کی باتیں بتا کے، قرآن کی باتیں بتا کے میرے نبی نے ان کا تزکیہ کیا، پاک صاف کر دیا، پاک صاف کر دیا، پاک صاف کر دیا شرک سے، گناہوں سے. حاتم تائی کی بیٹی کو چھوڑنے جا رہے ہیں، پہنے ہوئے زیوروں سے لدی ہوئی ہے. اس کا بھائی عدی ابن حاتم اپنی بہن کو دیکھ کے حیران ہو گیا، تیرا نام تے قیدیاں دی لسٹ جا گیا، تو کیسے آئی؟ اس نے کہا محمد نے رحم کر دی صلی اللہ کہ تو ان کے دربار میں گئی تھی، ان کو دیکھا ہے تو نے کہ بھائی ہاں میں وہاں گئی. اور انہوں نے کہا بیٹا تم عظیم باپ کی بیٹی ہو، مانگو مجھ سے کیا مانگتی. اس نے، میں نے کہا رہائی. انہوں نے کہا صرف رہائی؟ میں اپنے جوان ساتھ بھیجوں گا جو حفاظت کے ساتھ تجھے گھر پہنچا کے. اس نے پہلا سوال کیا عدی ابن حاتم نے، کیف وجدت محمدًا وصحابہ، تو ان کے دربار میں گئی تھی، وہ تیرے ساتھ آئے ہیں، بتا تو نے محمد کو اور محمد کے یاروں کو کیسا پایا، کیسے لوگ تھے وہ؟ تو عدی کی بہن کہتی ہے بھائی میں تجھے زیادہ کیا بتاؤں، بس یہ سن کہ میری عزت، میری عصمت اور میری عفت تیرے گھر میں اتنی محفوظ نہیں جتنی محمد کے گھر میں محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا میرے نبی نے نقشہ پلٹ کے رکھ دیا ہے، کیسا تزکیہ کیا اپنے یاروں کا. ایک آدمی مکے سے آیا، مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میرے لائق کوئی خدمت، کوئی کام میرے ذمے لگائیں. آپ نے فرمایا کرتے کیا ہو؟ اس کا کیا؟ ڈاکے مارنا. ڈاکو آج تک ڈاکے مارے ہیں. فرمایا ایک ڈاکہ ہمارے لیے بھی مارو. کہ کیا؟ کہ مکے میں جو غریب اور مظلوم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، مسلمان بچے بوڑھے عورتیں، کسی طریقے سے انہیں چھڑا کے لیا. یہ مکے پہنچا، اس کی ایک محبوبہ تھی، اس کو کہیں سے خبر پہنچی کہ میرا محبوب آیا ہے. وہ اس کی تلاش میں کسی جگہ پہ اس نے تلاش کر لیا، اس نے بلایا، اس نے نظر اٹھا کے نہ دیکھا، اس نے نظر اٹھا کے نہ دیکھا. اس نے کہا مجھے پہچانو، میں تیری محبوبہ ہوں اور ایک نگاہ میری طرف اٹھاؤ. اس نے کہا جب سے آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھا ہے اس کے بعد میں کسی غیر محرم عورت کے چہرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا. میرے نبی نے کیسا انقلاب پیدا کر دیا تھا، کیسا انقلاب پیدا کیا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے نبی نے تزکیہ کیا، تزکیہ، دلوں کی صفائی کی، شرک، کفر، فسق و فجور ان کے دلوں سے نکال کے باہر کر دیا کہ رب کو آسمان سے کہنا پڑا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتہا رب کو کہنا پڑا اولئک هم المفلحون، رب کو کہنا پڑا اولئک هم المتقون، رب کو کہنا پڑا اولئک هم الصادقون، رب کو کہنا پڑا اولئک هم الراشدون، اور رب نے کہا اولئک حزب اللہ. میرے پیارے پیغمبر یار تیرے نے تے فوج میری ہے، میں نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے.
ایسا میرے نبی نے تزکیہ کیا ان کا. کلاس پڑھائی میرے نبی نے، کلاس پڑھائی میرے نبی نے. اگر آپ کی توجہ ہو اور آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دیں، میرے نبی نے کلاس پڑھائی کس مدرسے میں؟ مدرسے کا نام تھا بیت اللہ. مدرسے کا نام کیا تھا؟ بیت اللہ. اور اس مدرسے کا محتمم خود اللہ، اور اس مدرسے کو بنانے والا ابراہیم خلیل اللہ، اور اس مدرسے کا مدرس محمد الرسول اللہ، اور جو نصاب پڑھایا گیا وہ کتاب اللہ. جو نصاب پڑھایا گیا وہ کیا تھا؟ کتاب اللہ. اور جو جماعت پڑھنے کے لیے آئی وہ تھی حزب اللہ. مدرسے کا نام کیا تھا؟ بیت اللہ. اس کا محتمم کون تھا؟ اللہ. اور تعمیر کرنے والا ابراہیم خلیل اللہ. مدرس کون تھا؟ محمد الرسول اللہ. نصاب کیا تھا؟ کتاب اللہ. کلاس کا نام کیا تھا؟ اولئک حزب اللہ. کلاس جتنی اونچی ہوتی ہے ممتحن بھی اسی سطح کا ہوتا ہے. کلاس کی سطح کے مطابق ممتحن ہوتا ہے. پرائمری کی کلاس ممتحن اسی سطح کا، میٹرک کی کلاس ممتحن اسی سطح کا، ایف اے بی اے ایم اے کی کلاس ممتحن اسی سطح کا. وکالت، انجینئرنگ، میڈیکل، جتنی کلاس اونچی ہوتی چلی جائے ممتحن اتنا اونچا ہوتا چلا گیا. اللہ نے فرمایا میرے نبی کے یار اتنی اونچی کلاس تھی کہ ان کا امتحان لینے کے لیے مجھے خود آنا پڑ گیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ذرا امتحان اللہ کا معنی کرو. امتحان اللہ ہو، امتحان اللہ ہو. امتحان میں نے لیا امتحان. مولا ہاتھوں کا امتحان لیا، کتنا پکڑ سکتی ہیں؟ پاؤں کا امتحان لیا، کتنا بھاگ سکتے ہیں؟ زبان کا امتحان لیا، کتنا بول سکتے ہیں؟ کانوں کا امتحان لیا، کتنا سن سکتے ہیں؟ آنکھوں کا امتحان لیا، کتنا دیکھ سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں ہو لوگوں، ان چیزوں کا امتحان تو اور لوگ بھی لیتے رہتے ہیں، میں نے تو اس جگہ کا امتحان لیا جہاں محمد عربی کی نظر بھی نہیں پہنچتی ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. میں نے ان کے دل کو پرکھا، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. مولا امتحان لے لیے، نتیجہ نکال. نتیجہ کیا نکلا؟ کتنے پاس ہوئے، کتنے فیل ہوئے، کتنے کمزور تھے، کتنے اعلیٰ پوزیشن میں تھے. اللہ نے فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی. ذرا کلن کا معنی کرو، کلن کا معنی کرو. یہ سورت حدید ہے، اس کی آیت نمبر 10 ہے، 27واں پارہ ہے. کلن، سب کے سب، مہاجرین بھی، انصار بھی، پہلے بھی پچھلے بھی، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، کلن، سب کے سب، وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر. مولا سارے ہی پاس ہو گئے، سارے ہی کامیاب ہو گئے، تو کوئی انعام؟ اس کامیاب کلاس کے لیے کوئی امتحان، انعام؟ اللہ نے فرمایا اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. لوگوں میں نے تو جنت سجائی ہی محمد کے یاروں کے لیے،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں جو میرے نبی کے لیے مانگی گئی، جو 4 منصب ذکر کیے تھے، تلاوت کلام، تعلیم کلام، حکمت کی باتیں اور تزکیہ، میرے نبی نے ان 4 میں کمال حاصل کیا، ان 4 میں کمال حاصل کیا۔ قرآن پاک نے دوسری جگہ پہ میرے نبی کا جب تذکرہ کیا تو انہی 4 مناصب کا اللہ نے میرے نبی کے لیے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔